السلام علیکم، میرا نام شبینہ ہے اور یہ میری ویڈیو ہے۔ میں اس میں آپ کو ایک لڑکی کے بارے میں بتاؤں گی جس کا نام واقعی میں شبینہ ہوتا ہے۔ مجھے بتا کر بہت حیرت ہو رہی ہے، لیکن اس لڑکی کا نام بھی شبینہ ہی تھا۔ تو وہ عرب کے ایک شہر یمن شہر میں رہتی تھی اپنے والد کے ساتھ۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے اس کے والد کے اور اس کے۔ تو وہ لوگ اسی شہر میں رہتے تھے، یمن شہر میں، اور وہ لوگ غریبوں کی بہت زیادہ دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ تو وہ لڑکی بہت زیادہ حیا کی شہزادی تھی اور لوگوں کی عزت کرنے والی تھی، جبکہ وہ بہت بڑے خاندان کی تھی اور کافی زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے ذرا سا بھی تکبر نہیں تھا اپنے رہن سہن کا، اپنے لباس کا، اپنے خاندانی کا۔ وہ ہر لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی تھی، غریب لوگوں کو بھی اپنے پریوار کا حصہ ہی سمجھتی تھی۔ وہ لڑکی یعنی جس کا نام شبینہ تھا، وہ لڑکی اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی اور وہ پانچوں ٹائم کی نمازیں پڑھتی تھی، ٹھیک ہے، قرآن شریف پڑھتی تھی، اپنے والد کی فرما بردار تھی، اور جتنے بھی لوگ ان کے گھر پہ آتے تھے وہ ان کی باتیں مانا کرتی تھی اور بہت زیادہ خوش مزاج رہتی تھی اور لوگوں کو رکھتی تھی۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا، لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانا، اور حالانکہ وہ خاندانی تھی، اس میں تکبر ہو سکتا تھا لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ نمازیں پڑھتی تھی، قرآن شریف پڑھتی تھی اور روزوں کے دن روزے رکھتی تھی، اور پھر اس کے بعد روزے رکھنے کے بعد روزہ افطارتی بھی تھی، اور وہ اکیلے ہی یہ کام کرتی تھی۔ اس کی والدین نہیں تھیں، اس کے صرف والد تھے۔ تو وہ بہت بڑے گھر میں رہتی تھی، بہت بڑا ان کا گھر تھا یمن شہر میں۔ تو جب روزے کا افطار ہوتا تھا تو وہ اپنے ساری دوستوں کو اپنے گھر پر بلا لیتی تھی کہ وہ لوگ ساتھ میں روزہ افطاری کریں، کیونکہ وہ اکیلے رہتی تھی، اور پھر وہ اپنے محلے میں سے اپنی دوستوں کو اپنے گھر پہ بلا کر افطارتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ باہر غریبوں کو اپنے محل کے باہر ایک چبوترا ہوتا ہے، وہاں سے وہ سارے لوگوں کو سونے کے سکے، اپنے گھر پہ رہتی تھی وہ اکیلے، لیکن اس ٹائم کی بات میں بتا رہی ہوں جس ٹائم پر سونے کے سکے چلتے تھے۔ یہ عام سکے تھے کہ لوگ سونے کے سکے دے کر ونیمے کرتے تھے، اپنا بزنس کرتے تھے، یعنی سونے کے سکے ہی دیتے تھے اور لیتے تھے۔ اس ٹائم پہ یہ عام تھا۔ تو وہ لڑکی اسی زمانے کی تھی۔ اس ٹائم پر جب وہ اس کا جو گھر تھا، وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی، نہا دھو کر، خود کو پورا اعتماد لباس پہنا کر، خود کو ڈھک کر، وہ ایک چبوترے پر کھڑی ہوتی، اور اس چبوترے کے باہر جن کی لائنیں لگی ہوتی تھی وہ سارے فقیر ہوتے تھے۔ تو وہ اپنے ہاتھوں سے خود سونے کے سکے ان لوگوں کو دیتی تھی، مٹھیاں بھر بھر کے، جنہیں زیادہ ضرورت تھی انہیں اس سے زیادہ دیتی تھی، اور ان سب سے لحاظ، ان کی عزت اور سلام کیا کرتی تھی۔ بہت زیادہ خوش مزاج ہو کر سب کو ان کی عزت دیا کرتی تھی، اور وہ یہی سوچتی تھی کہ یہ لوگ بھی میرے ہیں۔ اس میں ذرا سا بھی تکبر نہیں تھا۔ جس کو زیادہ اشرفیاں چاہیے ہوتی تھیں وہ انہیں زیادہ دے دیا کرتی تھی، جسے نہیں چاہیے ہوتا تھا وہ لوگ اسے منع بھی کر دیا کرتے تھے، اور یہ ہر روز کا اس کا کام ہوتا تھا، ہر روز کا۔ اس کے والد اس سے بہت خوش رہتے تھے کیونکہ وہ بچی ان کی فرما بردار تھی، ان کا کہنا مانتی تھی، اور ہمیشہ لوگوں کی عزت کرتی تھی، پانچوں وقت کی نمازی تھی، قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی۔ ایسا زیادہ اور بہت کچھ وہ کرتی تھی گھر میں، خود اکیلے رہ کر پورے گھر کو دیکھنا، کھانا بنانا۔ ایک دن کیا ہوا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی، تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس فلانے کی لڑکی جو ہے وہ شہزادی ہے، مطلب وہاں کی بہت
اکیلی ہے، اکلوتی لڑکی ہے، اور وہ ہر روز اشرفیاں دیتی ہے فقیروں کو۔ تو یہ بات ایک شرابی لڑکے نے سنی۔ وہ سن کر اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے شادی کر لوں، تو میرے پاس بہت سارے پیسے ہو جائیں گے، وہ امیر ہے اور میں اس امیر خاندانی کا کیا بن جاؤں گا، داماد بن جاؤں گا۔ اور حالانکہ اس میں سارے عیب تھے، جو لڑکا تھا وہ ان پڑھ تھا اور شرابی تھا، سگریٹ پیتا تھا، اس کے اندر تمام حانیاں تھیں، تمام عیب تھے۔ تو وہ ایک دن کیا ہوا، جب صبح ہوئی واپس، تو وہ اسی کے دربار پہ گیا، اس کے شامیانے پر گیا، اور وہ لڑکی وہیں کھڑی ہوئی تھی، شبینہ نام تھا جس کا، وہ وہیں کھڑی ہوئی تھی کھڑکی کے پاس۔ تو اس نے جب اسے دیکھا تو اس نے خوشی سے، لڑکی نے جب اسے ہاتھ میں اس کی اشرفیاں دینے چاہی تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ اور مانگنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے دیں گی؟ تو اس نے خوشی خوشی بولا کہ ہاں ضرور، میں ضرور دوں گی۔ تو اس نے یہ بولا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں 2 جتن کا واسطہ انکار مت کرنا۔ اسے قسم دی اور اسے کہا کہ تمہیں 2 جتن کا واسطہ، یعنی زمین آسمان ان کا واسطہ، تمہیں انکار مت کرنا۔ وہ بہت زیادہ، اسی ٹائم اس کے ہاتھ سے اشرفیاں گر گئیں، اور وہ وہاں پہ مطلب اچانک سے کوئی غریب، کوئی فقیر جو نشے میں چور ہو کر آ کے اسے ایسا بول رہا ہے، وہ ایک کہاں خاندانی لڑکی، تو اسے کیسا لگے گا۔ جب یہ بات اس کے ابو نے سنی تو اس کے ابو اس کے پاس آئے، وہ رو رہی تھی، تو اس نے اپنے ابو سے بولا کہ ابو اسے کچھ نہ کہیں، میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس نے اسے قسم دی تھی، لڑکے نے اسے قسم دی تھی 2 جتن کا۔ تو اس نے یہ بولا ہو سکتا ہے اللہ کی یہی مرضی ہو تو میں انکار نہیں کروں گی اور میں اسے نکاح کر لوں گی۔ تو جب وہ شادی کے اس میں پورے لباس میں تیار ہوئی، اس کے چہرے پر الگ ہی نور تھا۔ وہ لڑکی جو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتی ہو، قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہو، تو اس کے چہرے پہ الگ ہی نور تھا۔ تو اس کے ابا جان پھر بھی بولنے لگے اس سے کہ دیکھو ابھی بھی تم سوچ لو، کیا تمہارا یہ فیصلہ صحیح ہے؟ تو اس نے بولا ہاں ابو، میرا یہ فیصلہ صحیح ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح کر رہی ہوں، کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ تو وہ لڑکی، اس نے لباس خوشی خوشی پہن لیا۔ جب لڑکا بارات لے کر آیا تو ان لوگوں کی کافی زیادہ خاطرداری ہوئی، وہ لڑکی بہت اچھے سے تیار کی گئی، پھر نکاح نامہ ہوا۔ تو اس کے بعد جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تو لڑکی رخصت ہونے لگی۔ جب لڑکی رخصت ہونے لگی تو پورے محلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک لڑکی، مطلب وہ لڑکی جو خاندانی تھی، اکلوتی تھی، اس کا نکاح جو ہوا ہے وہ ایک شرابی سے ہوا ہے، جس کا کوئی ہانی دانک نہیں، مطلب جس کے کوئی پیرنٹس، ماں باپ نہیں ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ اچھا گھر ہے، پتہ نہیں کیوں دیکھ کر دیا۔ تو لڑکی جب اس کے گھر میں ودا ہو کر آئی تو اس نے دیکھا کہ چاروں طرف گھر کا حلیہ بیکار ہے، شرابوں کی بوتل پڑی ہوئی ہیں ادھر ادھر، گھر میں اسمیل آ رہی ہے، تمباکو کی آ رہی ہے، سگریٹ کی آ رہی ہے، شراب کی آ رہی ہے۔ وہ آتے ہی اپنا لباس اتارتی ہے اور دوسرے کپڑے پہن کر گھر کی صفائی میں لگ جاتی ہے۔ جب وہ گھر کی صفائی کر دیتی ہے تو جتنے بھی شراب کی بوتل ہوتی ہیں ان سب کو اٹھا کر پھینک کر، اور جو گھر کی بوتلیں ہوتی ہیں انہیں صاف سے دھو کر اور اس کے اندر پانی بھر کے انہیں ان کے ڈیکوریشن، یعنی ان کے یا پھر گلدستان بنا دیے یا پھر انہیں کہیں پر چھپا دی، جو شراب کی بوتل تھی، اور جو بھی پانی کی بوتل تھی اس میں پانی بھر کر، ایک سراہی میں پانی بھر کر اس نے میز پر رکھ دیا، اسے کپڑے سے ڈھک دیا تاکہ جب بھی اس کا شوہر آئے تو وہ اسے پی لے۔
لیکن جب اس نے اس پہ سراہی جب رکھی اس میں پانی بھر کر، تو اس نے یہ اس سراہی میں رکھا جس سراہی میں وہ شراب پیا کرتا تھا۔ تو اس نے یہی سوچا کہ میں اسے اچھے سے دھو کر اس کے اندر میں دعائیں پھونک دیتی ہوں، جس سے اس پہ اثر ہو اور وہ گندی حرکتیں، شیطانی حرکتیں کرنا بند کر دے۔ تو وہ شرابی جو ہے وہ آتا ہے گھر میں، ٹھیک ہے۔ جب وہ گھر میں آتا ہے تو وہ گھر کا جب حلیہ دیکھتا ہے تو بہت کچھ چینج ہوا پاتا ہے۔ جب سب کچھ چینج ہو جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ تو نشے میں چور رہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شاید کس نے کیا ہے، لیکن وہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کی بیوی، وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ اللہ سے خوب دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے میرا محرم جسے بنایا ہے تو اسے اس لائق بنا دے کہ وہ بھی تیری عبادت کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، میرے ساتھ نماز ادا کرے اور اچھی اچھی باتیں کرے، اس کے دل سے شیطانی روحانی عادتیں نکل جائیں۔ تو جیسے ہی اس کا ہسبینڈ اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ جب سراہی کو دیکھتا ہے تو اسے لت لگی رہتی ہے کہ مجھے شراب پینا ہے۔ تو وہ جب سراہی اٹھاتا ہے تو جو وہ شراب کی سراہی اٹھا کر ہی ڈائریکٹ اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس لڑکی نے اس کے اندر کلمہ اور صورتیں اور یاسین شریف، دعائے قنوت، درود شریف، یہ ساری تمام دعائیں پڑھ کر اس میں پھونک دی ہوتی ہیں تاکہ وہ اگر اسے پیے تو اس کے نس نس میں اللہ کی رحمت بس جائے اور اس کے اندر سے جتنی بھی برائیاں ہیں وہ نکل جائیں۔ وہ ہر وقت جب بھی نماز پڑھتی، قرآن شریف پڑھتی، وہ ساتھ میں دعائیں کرتی کہ اللہ تو میرے شوہر کو سدھار دے۔ تو پھر اس کے بعد جب اس نے پانی پیا، اس کے جسم میں جب وہ قطرہ قطرہ پانی گیا دعاؤں کا، تو وہ اس کے اندر سے جو شیطانی عادتیں تھیں وہ نکل گئیں، اور جب وہ نکل گئیں تو اس کی بیوی قرآن شریف پڑھ رہی تھی، تو وہ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد وہ اس کے ساتھ اس کی جو بھی وہ جتنے بھی الفاظ وہ پڑھ رہی تھی وہ اسے بہت غور سے سن رہا تھا۔ تو اس کی بیوی یہ سمجھ گئی کہ یا اللہ تیرا اثر ہو گیا، تیرا بہت بہت شکریہ۔ پھر وہ خود اس سے بولتا کہ لاؤ میں یہ قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ پھر وہ ساتھ میں وضو کر کے آتے تو دونوں ایک ساتھ قرآن شریف پڑھتے۔ تو وہ جب پڑھ لیتا تو اس کی جو بیوی تھی اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ ہاں آج کے بعد آپ کبھی یہ گندی حرکتیں نہیں کریں گے۔ میں نے اس میں جو آپ نے پیا، میں نے اس میں اللہ کی تمام دعائیں، تمام صورتیں، تمام کلمے پڑھ کے پھونکا تھا تاکہ آپ کے اندر سے شیطانی عادتیں چلی جائیں۔ وہ لڑکا بہت خوش ہوا اور رونے لگا اور روتے روتے سے کہنے لگ گیا کہ اگر تم نہ ہوتی تو میری آگے کی زندگی اس شیطانی عادتوں میں چلی جاتی اور اللہ مجھ سے بہت ناراض رہتا۔ تو وہ اپنی بیوی کو اپنے تن سے لگا کر بہت خوش ہوتا ہے اور رو پڑتا ہے۔ اس کی بیوی بھی رو پڑتی ہے، کہتی ہے اللہ کا فیصلہ تھا کہ میں آپ کی زندگی میں آپ کی زوجہ بن کر آؤں۔ تو یہ تھی میری اسٹوری، میں نے جو بولی ہے۔ اب آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی، اور یہ ریئل اسٹوری تھی۔ اس لڑکی کا نام بھی شبینہ ہی تھا اور اس کا شوہر سدھر گیا، اللہ کی رحمت آ گئی اس پر، اور وہ ایک نیک اور ایک دنیا کا سب سے اچھا شوہر بن گیا۔ تو آپ بتائیے گا یہ اسٹوری کیسی لگی، پلیز کمنٹ کریے گا، شیئر کریے گا اور لائک کریے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ آپ سبھی کو خیر کرے اور آپ کے والدین کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔